علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، تعوذ اور تسمیہ اور اس کے بعد انشاءاللہ دوسری چیز کا آغاز آیت نمبر 18 سے انشاءاللہ کریں گے، اور سورہ المطففین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ اعوذ باللہ باللہ من من الشیطان الشیطان الرجیم۔ الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ اچھا جی، ابھی ریویژن کر رہے تھے تو لفظ آیا تھا علیین، اور اسی کو آگے علیون بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دونوں لفظ تو ایک ہی ہیں، تو اس کے اندر یہ تھا کہ بھی یہ واحد ہے یا جمع ہے۔ جی ٹھیک ہے، میں ابھی کرتا ہوں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ کل بھی کہا تھا، اب بھی علیین اس وجہ سے علیین ہے کہ اس سے پہلے لفظ کیا آیا ہے؟ فی حروف جر ہوتا ہے، اس وجہ سے علیین آیا۔ اب علیین کیا ہے؟ یہ ہے علیون۔ علیون کس کو کہتے ہیں؟ بلند چیز۔ اگر وہ کوئی شخص ہوگا، دیکھیں اگر وہ کوئی شخص ہوگا تو علی کا مبالغہ ہے علیون، جی ٹھیک ہے، جی جی ٹھیک تو ہے۔ وہ ہوگا اونچا شخص۔ اگر وہ کوئی جگہ ہوگی، جیسے کہ یہاں یہ ہے کہ کلا ان الکتاب الابراری لفی علیین، تو یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ شخص نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ جگہ ہے۔ مکان۔ جگہ ہے۔ تو یہ جگہ کی جگہیں بن جائے گا۔ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کا ترجمہ کریں کہ کلا ہرگز نہیں، کہ جو تم سوچتے ہو، کفار کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے، مشرکین کو، کہ فجار اور جو اللہ پر ایمان لائے ان کا جو انجام ہے وہ ایک ہی ہوگا، ایسا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اعمال کو دیکھنا ہے، اور اعمال کے حساب سے جو ابرار ایک سائیڈ پر ہوں گے، فجار ایک سائیڈ پر ہوں گے، اس صورت کے مطابق وہ کافر اور جو بھی گناہ کرنے والے ہیں وہ فجار ایک سائیڈ پر، اور جو بھی بر نیکی کرنے والے اس سے جو برون بنا تھا یا بارون بنا تھا تو اس کی جمع ہے ابرار، تو نیک لوگ ہم نے ترجمہ کیا۔ اب کتابہ ہے، کتاب الابرار، اب کتب نہیں ہے۔ ابرار کی وجہ سے ممکن ہے آپ کے ذہن میں ہو کہ بھی ہر ایک کا اعمال نامہ تو الگ الگ ہے، تو لہذا نیک لوگوں کے اعمال نامے کتاب اگر کرنا ہے تو وہ الف لام بھی نہیں ہے، تو یہاں تو بنے گا کہ ہرگز نہیں، بے شک نیک لوگوں کا اعمال نامہ، نیک لوگوں کا اعمال نامہ۔ اعمال نامہ لفی لا یقیناً فی علیین۔ اب ترجمہ اگر اس کے لفظی ترجمہ کرنا ہے تو وہ ہوگا بہت اونچی یا بہت بلند جگہوں میں۔ اب کیا کریں گے آپ؟ کتاب ہے، ہوگا، یہی کریں گے نا، اس لیے کہ کتاب ہے جی۔ تو ترجمہ بنے گا ہرگز نہیں، بے شک نیک لوگوں کا اعمال نامہ یقیناً بہت بلند جگہوں میں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ جی سر۔ اب یہ ہو گیا، اس پر وقت زیادہ اپنا نہیں لگاتے، ورنہ تو یہ ہے کہ اس وقت بھی اس کا ترجمہ جو کریں گے تو اس وقت بھی ہے بھی ترجمہ جی، ابھی بھی جو مر گئے ہیں ان کا ہوگا ہے۔ اور وہاں جو ہے اب قیامت کا ذکر ہوگا تو پھر یہ ہوگا کہ ہرگز نہیں، بے شک نیک لوگوں کا اعمال نامہ یقیناً
بہت بلند جگہوں میں ہے. یہ کرتے ہیں، اس پر اتفاق کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے. جی آگے جی. وما ادراک ما علیون، پہلے فجار کے لیے بھی آیا تھا سجین، اور یہاں بھی آ گیا علیین کا بھی. اور تجھے کس چیز نے معلوم کروایا، یا ہم کرتے ہیں وما ادراکا، تجھے کیسے معلوم، تجھے کیا معلوم، ما علیون، کہ وہ بہت بلند جگہیں کیا ہیں. کتاب مرقوم، وہی الفاظ جو وہاں تھا یہاں بھی یہ ہے، کتاب مرقوم، وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، لکھی ہوئی کتاب ہے. کتاب. جی دفتر ہے، یہ کر دیں گے. مرقوم راقمہ یرقوم، مرقوم اس سے مفعول کے ہوا تو لکھی ہوئی ہم نے کہا. رقم نشان کو بھی کہتے ہیں جی، نشان زدہ، تو ہم نے کس پر اتفاق کیا تھا، لکھی ہوئی. لکھی ہوئی. جی وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے. کنہوں نے لکھی تھی؟ جب انسان زندہ تھے تو اس وقت کرامن کاتبین وہ اس کو لکھ رہے تھے، ایک. جی اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے علاوہ بھی باقی بہت ساری تشریح ہیں مرقوم کی، رقمہ سے نشان لگانا کیا مطلب، کافی ساری چیزیں آ جائیں گی. اب جو لفظ آ رہا ہے اس کو ذرا اچھے طریقے سے دیکھنا، اس لیے کہ یہاں بھی کل ترجمہ کرتے ہوئے ممکن ہے الگ الگ کر دیں. یشہدہ المقربون، اب لفظ مقربون جو ہے یہ دو طرف جاتا ہے. ایک تو مقربون کا اصلی لفظ ہے قریب کیے گئے، اور دوسری ہماری زبان کا لفظ ہے مقرب. مقرب لوگ، مقرب فرشتے، دونوں ہی مراد ہیں. جی جی مقربون کا جو ترجمہ ہوا ہے، زیادہ لوگوں نے مقرب فرشتے یا شہادو اس کو اس کی نگرانی کر رہے ہیں، نگرانی کرتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، اس پر گواہی دیتے ہیں. یہ یا شہادو کے معنی ہم نے پڑھا ہوا، شاہدہ کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا، نگرانی کرنا، گواہی دینا. ان میں سے ہم ایک کا انتخاب کر دیتے ہیں. اور چونکہ مقربون دونوں کی طرف لگ سکتا ہے، تو یہاں جو بات بتائی کہ اوپر جو ان کتاب الابرار، جو ابرار ہیں ان میں سے یا وہ سارے، وہ بھی مقرب ہیں، اور وہ بھی ارواح کی شکل میں اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ میرا اعمال نامہ ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ یشہدہ اس کی نگرانی کر رہے ہیں المقربون، مقرب فرشتے. اب آپ نے کون سا ترجمہ کرنا ہے، فرشتے کرنا ہے یا لوگ کرنا ہے؟ میرے خیال میں فرشتے زیادہ بہتر ہے. فرشتے صحیح ہے. ٹھیک ہے جی، تو ترجمہ ہوگا یشہدہ، اس کی نگرانی کرتے ہیں المقربون. ترجمہ آپ کریں. مقرب فرشتے. قریب کیے گئے فرشتے یا مقرب جی اب فرشتے. مقرب بھی کریں، مقرب فرشتے. جی ٹھیک ہو گیا. آگے پڑھتے ہیں اور پھر انشاءاللہ اوپر سے اس کا ریویژن کریں گے مل کے. ان الابرار لفی نعیم، یہاں پوری نعمتیں جو ہیں وہ جو ابرار ہیں ان کی آ رہی ہے. نیچے ادھر ہی رکھیں بے شک. جی بے شک نیک لوگ یقیناً بہت بڑی نعمت میں ہوں گے. ان الابرار لفی نعیم، نعیم علیم رحیم کریم کے وزن پر پڑا ہوا ہے، تو یہ جو ہے یہ ہمیں بتاتا ہے خوب، بہت بڑی یہاں بنے گا، بہت بڑی نعمت میں ہوں گے. اور وہ آپ کے ذہن میں کیا ہے جی بہت بڑی نعمت؟ اللہ تعالیٰ کا جنت. دیدار. ٹھیک ہے، اللہ کا، ہاں جی وہاں دیدار ہونا ہے انشاءاللہ.
اور وہ بھی اس کے اندر موجود ہے، لیکن اس جگہ پہ جنت، اور پھر انشاءاللہ وہاں دیدار ہوگا، اللہ تعالیٰ کرے گا، دکھائے گا اپنے آپ کو بھی، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے اور آپ کو بھی بنائے سب کو۔ علل ارائک ینظرون، ارائک پہلے پڑھ چکے ہیں، کیا مطلب ہے اس کا؟ جی مسند مسندوں پر۔ مسندوں پر، اریکہ بتایا تھا، اریکہ، اریکہ کہتے ہیں وہ ڈولی جس کے اندر بیاہ کے لاتے ہیں دلہن کو، اور وہ جناب پہلے بیٹھی ہوئی ہوتی تھیں خاتون اس کے اندر، اور اوپر پردہ ہوتا تھا، تو وہ ہے کہ وہ تخت جن کے اوپر کیا ہو، پر اپنا اوپر شیڈ بھی ہو، تو وہ بنتا ہے علل ارائکی، تو ترجمہ ہوگا مسجدوں پر یا تختوں پر، اب بریکٹ میں کر لیں بیٹھے، ینظرون وہ دیکھ رہے ہوں گے، بہت کچھ دیکھ رہے ہوں گے، وہ نظر جو یہاں ہے وہ نہیں، وہاں نظر کے اندر بھی وسعت ہوگی۔ یہاں ہمیں دوربینوں کی ضرورت پڑتی ہے یا باقی چیزوں کی دور تک دیکھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ وہاں ہر ایک چیز کے اندر وسعت جو ہے وہ پیدا کر دے گا۔ آگے پڑھتے ہیں جی، تعریف فی وجوہہم، تعریف کا مطلب ہے تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اے مخاطب، تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں، تعریفہم تو انہیں پہچانے گا، فی وجوہہم ان کے چہروں میں ہوگی، ان کے چہروں میں ہوگی سر، یہ تعریف ہم نہیں ہے سر، نہیں، تعریف۔ سوری، تعریفہم پڑھا گیا ہے، اللہ تعالیٰ جائے خیر دے آپ کو، تعریف فی وجوہہم ہے جی، ٹھیک ہے، تو جی ان کے چہروں میں پہچانے گا، جی ٹھیک ہے جی، تعریفہم نہیں ہے، تعریف ہے، معذرت جی اللہ تعالیٰ سے پہلے اور پھر آپ لوگوں سے، تعریف فی وجوہہم، تو وجہ چہرے کو کہتے ہیں، وجوہ اس کی جمع ہے، وجوہہم جی یہ بنا ان کے چہروں میں تو پہچانے گا کیا، نضرۃ النعیم، اب آپ نے مجھے بتانا ہے نضرہ کے معنی کیا ہے، تر و تر و تازگی۔ تازگی، ہائے ہائے ہائے، تر و تازگی، ٹھیک ہو گیا جی، کس کی تر و تازگی، النعیم، اوپر بھی آیا ہے صرف نعیم، یہاں آ گیا ہے النعیم، تو یہاں تو بہت بڑی نعمت کی تر و تازگی تو ان کے چہروں میں پہچانے گا، کیوں جی، دنیا کے اندر جو کھاتے پیتے گھرانے کا بندہ ہو، کیوں جی، جی وہ آپ ایسے کو اس کے چہرے پر اس کی جو وہ کھاتا پیتا ہے یا وہ گھر کے اندر اس کی خوشحالی جو ہے وہ نظر آتی ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک غریب بیچارہ جو ہوتا ہے اس کے چہرے پر آثار کیا ہوتے ہیں، تھکن کے، مشقت کے۔ ہاں، مطلب وہ پتہ چل جاتا ہے چہرہ جو ہے، وہاں کیا ہوگا، وہ غریب آدمی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ لوگ جو جنت کے اندر جائیں گے وہ غریب اور مسکین ہوں گے، کیوں جی، ہاں، کس لیے کہ ان کے پاس حساب دینے کے لیے چیز ہی کوئی نہیں، اور جن کے پاس خوشحالی ہے، بہت کچھ ہے، تو انہوں نے تو حساب دینا ہے، بہرحال بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، اب میرے ذہن میں تھا کہ بھی آج اس کو ختم کریں گے، تو یہاں تک ہم نے پڑھا، اس کا میں دوبارہ ترجمہ کرتا ہوں، تعریف فی وجوہہم تو ان کے چہروں میں پہچانے گا، کیا پہچانے گا، نضرۃ النعیم، بہت بڑی نعمت کی تر و تازگی، تو جملہ بنے گا تو ان کے چہروں میں بہت بڑی نعمت کی تر و تازگی کو پہچانے گا۔ چلیں جی مل کے پڑھتے ہیں، اوپر کلا سے شروع کرتے ہیں، کلا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ان کتاب الابرار، بے شک بے نیک شک لوگوں کا نیک اعمال لوگوں نامہ بے شک نیک لوگوں کا اعمال نامہ، لفی علیین
یقیناً بہت علیین میں بلند ہوگا، جگہوں میں ہوگا، یقیناً بہت بلند جگہوں میں ہوگا۔ جی، اب آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ اعمال نامہ تو ایک ہی ہے، جگہ بھی ایک ہی ہونی چاہیے۔ بھائیو، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی چیزیں ہیں، اللہ نے علیین کہا ہے، تو پتہ نہیں وہ کیا منظر ہے۔ وہ تو یہ ہے نا کہ ہم جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پر ایمان لانا ہے، کیوں جی؟ جی ہاں، کہ وہ ایک کتاب ہے، یہاں کتاب ہی کہا۔ ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ ابرار تو بہت سارے ہوں گے، ہر ایک کا نام الگ الگ، تو وہاں تو جو کچھ بھی ہے تو اس کا ترجمہ بنے گا۔ اب کریں ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر داؤد صاحب، کیا کریں گے اس کا ترجمہ؟ پروفیسر صاحب، میری ویسے یہ رائے ہے کہ چونکہ کہا گیا ہے وما ادراک ما علیون، تو چونکہ اس کو جگہ کے طور پر شو کیا گیا ہے، تو بجائے یہ کہ ہم یہ ترجمہ کریں کہ بہت اونچے مقامات، اس کو ہم علیین ہی رہنے دیں۔ دیکھیں باقی ساتھی کیا کہتے ہیں جی؟ نہیں، اس کی جمع مطلب ہے بہت اونچے مقامات، یہ جو ہے نا جب علیین، یا پھر جی، آپ کو وہ سجین کا بھی ترجمہ سجین ہی کرنا پڑے گا؟ جین کا بھی بدلنا پڑے گا۔ اصل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آگے چونکہ آ رہا ہے وما ادراک ما علیون، کہ جی، تمہیں وہ کیا معلوم علیون کہ وہی لفظ ہے نا، وہی علیون ہے کہ تو ان بلند جگہوں کو، تجھے کیا معلوم کہ وہ بلند جگہیں کیا ہیں؟ جیسے وہ اصطلاحات ہوتا آتی ہے نا، جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اب ہم لیلۃ القدر کا ترجمہ کریں تو وہ اچھا نہیں لگے گا، تو اسی طرح سے علیین اور سجین کا ترجمہ جو ہے وہ کرنے کی بجائے اس کو مقام کے طور پر ہی رہنے دیں۔ علیین استعمال ہو خیال میں عموماً علیین کا لفظ علیین چلے اردو میں بھی سارے، ویسے استعمال تو ہوتا ہے۔ نہیں آپ ایسا کہہ کہ وقت کم ہے، اس کا علیین کرنا ہے جی سب نے؟ جی ٹھیک ہاں ہے جی، سر، بس یہ ٹھیک ہو، نہیں استعمال ہوتا ہے یہ۔ ہاں جی تو ٹھیک ہے، بس ہو گیا۔ تو ترجمہ کریں پھر ذرا، کلا اوپر والا، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ان کتاب الابرار، بے شک بے نیک شک لوگوں کا نیک نیک لوگوں اعمال کا لوگوں نامے اعمال نامہ بے شک نیک لوگوں کا اعمال نامہ لفی علیین، بے شک علیین میں ہوگا، علیین میں ہوگا۔ یقیناً کریں، یہاں بے شک نہ کریں، جی یقیناً، وہ ہاں بے شک پہلے ہو یقیناً، گیا ہے، تو یقیناً علیین میں ہوگا۔ وما ادراک ما علیون، اور تجھے اور کیا تجھے کیا معلوم کہ معلوم کہ علیین کیا ہے؟ علیون کیا ہے؟ علیون کیا ہے؟ تو پھر نہیں، یہ آپ ترجمہ ٹھیک نہیں کر رہے، اس کا تو علیون کریں، مطلب یہ ہے یہاں علیون شخص آ رہے ہیں، یہاں نہیں جگہ ہی آ رہی ہے، وما علیون، ٹھیک ہے کہ وہ اب علیون کیا ہے کریں گے، یا وہ بلند جگہیں کریں گے، کیا کریں گے؟ نہیں، یہ علیین ہی رہنے دیں، وہ تو علیون اور علیین جو ہے وہ صرف آ رہا ہے نا اس کی وجہ سے، یہ حروف جر کی نہیں وجہ سے۔ وہ تو آ رہا ہے وہاں، تو علیین آپ نے کر لیا نا، وقت ضائع ہو رہا ہے۔ آپ ایسا کریں، یہاں بھی میری جو بات مانیں جہاں جی، مترجمین بلند نے جو جگہ بھی ترجمہ ٹھیک کیا ہے ہوا ہے سر، نا پروفیسر، بلند جگہ وہ ٹھیک یہی ہے ہے، سر۔ اور تمہیں کیا معلوم کہ علیین کیا ہے؟ اس کو نہیں کہہ سکتے ڈاکٹر پروفیسر صاحب، اللہ تعالیٰ نے علیون لکھا ہے، وہاں تو علیین ہو گیا، یہاں اس کو کیسے آپ علیون کو علیین کہیں گے کہ تجھے کیا معلوم کہ علیین کیا ہے؟ یہ نہیں کر سکتے ہیں آپ اس کا ترجمہ ابھی ایسا کریں، میری بات مان لیں جی، بات میں اس کو دیکھ لیں گے، ابھی چلیں ایک کا ٹھیک ہے۔ علیین کر لیں، اس کا ترجمہ کر لیں کہ وہ دونوں کا دونوں ترجمے ہو جائیں گے، اور تو کیا جانے کہ وہ بہت بلند جگہیں کیا ہیں، یہ کتاب لیں کر لیں چلیں ٹھیک ہے سر۔ جی، وقت بچانے کے لیے، ورنہ یہ ہے کہ وہ نہیں آج ختم ہو پائے گا، وہ بھی ہے، اور اس کو دوبارہ دیکھ لیجئے گا جی۔ آگے جی، کتاب مرقوم، جی وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے، وہ لکھی ہوئی کتاب ہے، یشہدہ المقربون، اس کی نگرانی نگرانی کرتے مقرب ہیں فرشتے کرتے ہیں۔ مقرب فرشتے۔ اب یشہدو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جملہ فعلیہ ہے، وہ یشہدو ہی آنا ہے، تو عمومی طور پر ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ مقربون چونکہ اس کا اس میں فاعل ہے، تو مقرب
تو اس کی نگرانی کرتے ہیں، اس کتاب کی نگرانی کرتے ہیں مقرب فرشتے. ہو کی ضمیر کتاب کی طرف جا رہی ہے. آگے جی. ان الابرار، بے شک نیک لوگ، بے شک نیک لوگ، لفی نعیم، یقیناً بہت بڑی نعمت میں ہوں بہت بڑی نعمت میں ہوں گے. یقیناً بہت بڑی نعمت میں ہوں گے. علی الارائک ینظرون، وہ تختوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے. وہ مسندوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے. تعرف فی وجوہہم، تو ان کے چہروں ان کو میں پہچان لے پہچانے گا گا. ان کے چہروں تو میں سے ان کے چہروں میں پہچانے گا نظرۃ النعیم، بہت بڑی بہت نعمت بڑی کی تر و نعمت کی تر و تازگی. تازگی. بہت بڑی نعمت کی تر و تازگی یہاں کرنا ہے. نظرۃ تر و تازگی، بہت بڑی نعمت کی بجائے بہت بڑی نعمت کی تر و تازگی. ٹھیک ہے جی. پروفیسر پلیز. جی کلا ہرگز نہیں، کہاں گیا جی. کلا ہرگز نہیں، انا کتاب الابرار، نیک لوگوں نیک لوگوں کا اعمال نامہ لفی علیین، علیین میں ہوگا. وما ادراکا، اور تجھے کیا معلوم، ما علیون، کے بلند جگہیں کیا ہیں. کتاب مرقوم، وہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے. یشہدہ المقربون، مقرب فرشتے اس کی نگرانی کرتے ہیں. ان الابرار، بے شک نیک لوگ، لفی نعیم، بہت بڑی نعمتوں میں ہوں گے، بہت بڑی نعمت میں ہوں گے. علی الارائک، تختوں پر بیٹھے یا مسندوں پر بیٹھے، ینظرون، دیکھ رہے ہوں گے. تعرف، تو انہیں پہچانے گا، فی وجوہہم، ان کے چہروں سے، نظرۃ النعیم، بہت بڑی نعمتوں کی تر و تازگی. جی ٹھیک ہے. اصل میں یہاں جو پہچانے گا وہ ہے نظرۃ النعیم. تو جی ان کے چہروں پر کر لیں جی، فی کی جی بجائے اپنی زبان میں. تو جی ان کے چہروں پر بہت بڑی نعمت کی تر و تازگی کو پہچانے گا. ٹھیک ہو گیا جی. ٹھیک ہو جی. آگے جی. یسقون، جملہ مجہول ہے. یسقون من رحیق مختوم. اب یہ جناب رحیق کا مطلب یہ ذہن میں رکھیے گا، رحیق بذات خود کہتے ہیں خالص شراب کو. جی رحیق کس کو کہتے ہیں؟ خالص شراب کو. خالص شراب جو ہوگی. اور مختوم ختم سے نکلا ہے، اور ختم کہتے ہیں مہر کو. اور مختوم مفعول کے وزن پر ہے، مہر لگی ہوئی خالص شراب. یسقون من ہے، میں سے پلائے جائیں گے. تو وہ یہاں ہوگا کہ وہ مور لگی ہوئی خالص شراب پلائے جائیں گے. اصول عربی کا یہ ہے کہ اگر اس میں نکرہ ہو اور اس سے پہلے من آ جائے، اگر اس کا ترجمہ نہیں بھی کرتے تو وہ جملہ ہماری زبان میں بن جاتا ہے. میں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کر رہا ہوں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. ہاں جی. تو یسقون، وہ پلائے جائیں گے، من رحیق مختوم، مور لگی ہوئی خالص شراب. ایک تو یہ ہے معنی. دوسرا مختوم، اس کے معنی کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب وہ پیئیں گے تو آخر میں جو ان کو لطف آئے گا وہ اس خالص شراب کا آئے گا، بجائے اس کے کہ اس کے اندر کوئی بدبو ہو یا پسند ہو یا کوئی اور کوئی چیز. تو وہ آخر میں آگے اس کے لا لکھا ہوا ہے اور آگے لکھا ہے کہ ختامہ مسک، لیکن ہم جو ترجمہ کر رہے ہیں وہ مہر لگی ہوئی ہی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. جی سر. باقی تشریح ہے جی. ختامہ مسک. اب یہ جناب کیا ہے؟ مسک کہتے ہیں کستوری کو، کہ اس کی مہر کستوری کی ہوگی. اس کی مہر
کستوری کی ہوگی، کستوری کی ہوگی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ جو اوپر لفظ آ رہا ہے مختوم اور ختام، تو اس کا مفسرین نے ترجمہ یہ کیا کہ آخر میں جو مزہ آئے گا وہ کستوری کی خوشبو کا آئے گا۔ حالات وہاں پروفیسر کہتے صاحب ہیں وہ یہ اللہ سبحانہ کستوری اور وتعالی، مشک ایک ہی چیز ہے؟ جی مشک اور وہ، ہاں جی کستوری اور مشک ایک ہی چیز ہے جی۔ ٹھیک، جی مشک کے معنی ہے کستوری ہماری زبان کے اندر جو خوشبودار ہوتا ہے، اور وہ کہاں سے نکلتا ہے بلا؟ وہ ہرن ہے کی تمنی ہرن کی ناف سے۔ ہاں جی ناف سے نکلتا ہے، انتہائی خوشبودار ہوتا ہے۔ آگے پڑھتے ہیں وفی ذالکا، جی وفی ذالکا ترجمہ ہے اور اس میں، آگے لکھا ہے فلیتنافس، فلیتنافس، اب یہ ہے وہی جیسے ہم نے پڑھا تھا نا فاستبقوا الخیرات، کیا ترجمہ پڑھتا فاستبقوا الخیرات؟ تم، جی ہاں جی، تو تم نیکیوں میں سبقت لے جاؤ۔ تو یہاں الف آ رہا ہے تو ایک دوسرے پر رغبت میں اپنا سبقت لے جانا، چاہت میں سبقت لے جانا، بازی لے جانا، یہ سارے معنی ہیں اس کے۔ تو یہاں ہوگا فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، ہم اس کا ترجمہ کر رہے ہیں مقابلہ کرنے والے، ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے والوں کو اس چیز میں، اس چیز کے حاصل کرنے میں، بریکٹ میں کر لیں فَلْيَتَنَافِسْ، مقابلہ کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی سر، جی، میں دوبارہ پڑھتا ہوں یتنافس، اچھا یتنافس المتنافسون، تو سبقت لے جانے والوں کو اس چیز میں سبقت لے جانی چاہیے، مقابلہ کرنے والوں کو اس چیز میں مقابلہ کرنا چاہیے۔ کون سا ترجمہ کرنا ہے آپ نے؟ جی میرا بھی چلو جی ٹھیک ہو گیا، مقابلہ کرنے والوں کو اس چیز میں مقابلہ کہ دنیا کے اندر مال و دولت کا مقابلہ ہوتا ہے، نہیں بھائی، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ جو اوپر ہے کہ رحیقم مختوم اور ابرار اور ندرت النعیم، یہ ساری کی ساری لفظ ذالکا کے اندر آتی ہیں۔ تو اس چیز کے حاصل کرنے میں بریکٹ میں لگا لیں، اور متنافسون فلیتنافس آ جائے گا، تو مقابلہ کرنے والوں کو مقابلہ کرنا چاہیے۔ آگے پڑھتے ہیں وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، پہلے پڑھ چکے ہیں وَمِزَاجُهُ، اور اس میں ملا آمیزش ہوگی، اور اس آمیزش میں ہوگی، آمیزش ہوگی، ملاوٹ ذرا اچھا لفظ نہیں لگتا جی جی، تو آمیزش ہے جی، اور اس کی آمیزش، اور یا اس میں آمیزش ہوگی من تسنیم۔ اب تسنیم بذات خود ایک الگ لفظ ہے، ہم لفظ تسنیم ہی کریں گے۔ ویسے تسنیم کے معنی بلندی کے ہوتے ہیں، وہ جو اونٹ کی کوہان ہوتی ہے اس کو سنام کہتے ہیں، اونٹ کی کوہان کو کیا کہتے ہیں؟ سنام، سنام۔ اور قبر جو اونچی ہم تھوڑی سی بنا دیتے ہیں، اوپر یوں کر کے بنا دیتے ہیں نا، جی اس کو بھی سنام القبر کہتے ہیں، سنام القبر جی۔ تو یہاں ہوگا تسنیم، تسنیم ہی ہے اس لیے کہ آگے آئینن آ رہا ہے، اور اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ اب یہ ہمیں پتہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جو بتایا وہ یہ بتایا کہ بھئی وہاں جو تھا کہ وَأَنْهَارٌ مِّنْ خَمْرٍ لَذَّةً لِلشَّارِبِينَ، سورہ محمد کے اندر آیا تھا کہ جنت کے اندر شراب کی لذت والی، پینے والوں کے لیے لذت والی شراب کی نہریں بہہ رہی ہیں، وہ الگ ہے۔ یہ خصوصی طور پر ابرار لوگوں کے لیے ہے، وہ مختوم اور خالص شراب، اور پھر اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ ڈالے گا اور چیز وہ ہے تسنیم، مزاج ہو تسنیم، اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ اب تسنیم کیا ہے؟ لا لکھا ہوا ہے،
این یشرب بہل مقربون، یہاں اصل لفظ مقربون ہے جی، وہ ایک چشمہ ہے، یشرب بہا، بہا ایسے ہے جیسے منہا لفظ آتا ہے، تو ہماری زبان میں ہوگا اس میں سے پئیں گے، مقربون، اب لفظ کہیں گے کون ہے مقرب، فرشتے تو یہاں نہیں ہیں جی، جی، مقرب لوگ، قریب یہاں کیے ہوگا گئے لوگ۔ مقرب لوگ، وہاں مقرب فرشتے، یہاں مقرب لوگ جی۔ اب میرے ساتھ پڑھیں گے، یسقون من رحیق مختوم، وہ وہ پلائے جائیں گے پلائے مہر جائیں لگی گے ہوئی خالص مہر، شراب، وہ پلائے جائیں گے مور لگی ہوئی خالص شراب، ختامہ مسک، اس کی کی مہر مہر کستوری کی آمیزش ہوگی، ہوگی، کستوری کی ہوگی، اس کی مہر کستوری کی ہوگی، وفی ذالک، اور اس اس میں، چیز کے لیے، میں اس اور چیز میں، اس چیز کے بریکٹ میں لکھ لیں حصول کے لیے، اور اس چیز کے حصول کے لیے حصول کے لیے فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، مقابلہ مقابلہ والوں کرنے کو والوں مقابلہ کو کرنا مقابلہ چاہیے، کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، مقابلہ کرنے والوں کو مقابلہ کرنا چاہیے، اور یہ ہوگا تب کہ جب اعمال ہوں گے وہی جو کتاب اور سنت کے اندر موجود ہیں، اور اس کے اندر خلوص ہوگا، تقوی ہوگا، احسان ہوگا، ہو گئی جی بات۔ جی جی، وَمِزَاجُهُ مِن تسنیم، اور اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی، اور اس میں تسنیم کی آمیزش ہوگی، جو عین یشرب بہل مقربون، وہ ایک چشمہ ہے جس سے جس میں سے مقرب جیسے لوگ مقرب پیئیں گے، لوگ پیئیں گے، وہ ایک چشمہ ہے جس سے مقرب لوگ پئیں گے۔ آگے جناب، میں اب تھوڑا سا خود ہی کروں گا، اس لیے کہ میرا خیال ہے وقت اتنا ہے۔ ان الذین اجرموا، اب ابرار کا ختم ہو گیا، دنیا کے اندر جو مجرم لوگ ہیں، خواہ وہ کافر ہیں، منافق ہیں یا مشرک ہیں، یا وہ لوگ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم نہیں مانتے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ دنیا میں جو ایمان والے ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ایسے ہی ہے، ہوتا ہے نا، جی جی جی، اور جو ان کا اپنا مزاج ہوتا ہے، چاہت ہوتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم ہی ٹھیک ہیں۔ اب یہ ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ان کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے، کانوا من الذین آمنوا، وہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے تھے، یضحکون کا ترجمہ ماضی بعید میں کروا رہا ہوں، ہنسا کرتے تھے، ہنسا کرتے تھے، کرتے تھے، دوبارہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا، وہ ان لوگوں پر جو ایمان لائے ہنسا کرتے تھے، اور کیا کرتے تھے، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، اور جب وہ ان کے پاس سے گزرتے، مرہ یمرو، مرور ٹریفک کو کہتے ہیں جی، تو مرو گزرنا کو کہتے ہیں، وَإِذَا مَرُّوا، اور جب وہ گزرتے تھے، بہم ان مسلمانوں کے پاس سے، اب لفظ آ رہا ہے یتغامزون، بڑا بھاری لفظ ہے، ایسے ہی ہے۔ جی، جی، اب یہ ہوتا ہے کہ اشارے، آنکھ کے اشارے سے، آنکھ مار کر دوسرے کو اشارہ کرنا، تو یہ ہمیشہ کب ہوتا ہے، تضحیک کے لیے، جھوٹ بولنے کے لیے، تو یہ ہے یتغامزون۔ آپ، میں سوچ رہا تھا، لفظ تو میرے ذہن میں یہ آیا کہ آپ کے چہرے کی تر و تازگی آپ کے دل کی غمازی کر رہی ہے جی جی، جی، غمازی کا مطلب ہے اشارہ کر رہی ہے کہ آپ کا دل مطمئن ہے، کیوں جی، جی، بالکل سمجھ آ گئی سر۔ وہ جو غمازی ہے وہ اشارہ کرنا، تو یہاں یتغامزون، آنکھ بھی اس کے اندر ہے، اشارہ بھی اس کے اندر ہے،
آنکھ مارنا بھی اس کے اندر ہے، تو یہاں یتغامزون کا مطلب ہے آنکھ مار کر اشارہ کرتے تھے۔ یتغامزون کا ترجمہ دی جلدی۔ وہ آنکھ مار کر اشارہ کرتے تھے، اشارہ کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، اور جب وہ اپنے اہل کی طرف واپس آتے تھے، انقلبوا فقہین، فقہین کا مطلب کیا پڑا تھا؟ خوش دلی سے گپیں لگانا، خوش آنا۔ تو وہ اپنے گھر والوں کے پاس خوش آتے تھے، کس چیز پر؟ کہ آج ہم نے مسلمانوں کی تضحیق کی ہے، یہ ہے مطلب، بجائے اس کے کہ وہ اس پہ نادم ہوتے، وہ فقہین یفقہون، اس کے 2-3 معنی ہیں اس کے بعد۔ باتیں کرنا اس کا پتہ ہے، بےہودہ باتیں کرنا بھی ہے، فقہین تو خوش دلی سے باتیں کرتے ہوئے آتے تھے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، جب وہ ان کو دیکھتے، قالوا، تو وہ کہتے تھے، إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ، بے شک یہ مسلمان، یہ لوگ، لا یقیناً، ضالون گمراہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وما ارسلوا علیہم حافظین، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور آج کے دن، یہ آخرت کا دن ہے، آج کے دن وہ لوگ جو ایمان لائے، من الکفار یضحکون، کہ وہ کافروں پر ہنس رہے ہوں گے۔ کہاں؟ علی الارائک ینظرون، تختوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، اور وہ ساتھ کہیں گے حل ثوب الکفار، کیا بدلہ دے دیا گیا کافروں کو، ما کانوا یفعلون، جو وہ کیا کرتے تھے۔ جی آپ ذرا اوپر کریں، جتنا بھی پڑھا جا سکتا ہے ریویژن کر لیں۔ جی، ان الذین اجرموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے جرم کیے، قانوا من الذین آمنوا، وہ ان لوگوں پر جو ایمان لائے، وہ ان لوگوں سے جو ایمان لائے، یضحکون، ہنسا کرتے تھے، وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ، اور جب وہ ان مسلمانوں پر سے گزرتے، وہ جب وہ ان مسلمانوں کے پاس سے گزرتے، یتغامزون، وہ آپس میں آنکھ مار کر اشارہ کرتے تھے، وہ آنکھ مار کر اشارہ کرتے تھے۔ وَإِذَا انقلبوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ، چلو ابھی وہ اہلہم ہی پڑھتے ہیں جی۔ اور جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس آتے، اور جب وہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس لوٹتے، انقلبوا فقہین، وہ خوش گپیاں لگاتے ہوئے لوٹتے تھے، وہ خوش گپیاں لگاتے ہوئے واپس لوٹتے۔ وَإِذَا رَأَوْهُمْ، اور جب وہ ان مسلمانوں کو دیکھتے، جب وہ مسلمانوں کو دیکھتے، قالوا، تو وہ کہتے ان هؤلاء لضالون، بے شک یہ لوگ یقیناً گمراہ ہونے والے ہیں، بے شک یہ لوگ یقیناً گمراہ ہیں۔ وما ارسلوا علیہم حافظین، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے، حالانکہ وہ ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ فَالْيَوْمَ، وہ آج کے دن، اور آج کے دن، قیامت کے دن، الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وہ لوگ جو ایمان لائے، من الکفار یضحکون، کافروں پر ہنسیں گے، کافروں پر ہنس رہے ہوں گے، علی الارائک ینظرون، تختوں پر دیکھ رہے تختوں ہوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہوں گے، اور کہہ رہے ہوں گے حل ثوب الکفار، کیا کافروں کو بدلہ دے دیا گیا، کیا کافروں کو بدلہ دے دیا گیا، ما کانوا یفعلون، اس چیز کا جو